امامت عالم کا راز۔ نومبر 1847 کی 4 تاریخ تھی۔ اسکاٹ لینڈ کے ایک ڈاکٹر کے کمرے میں اس کا ملازم داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ڈاکٹر اور اس کے 2 ساتھی اپنی کرسیوں سے گر کر فرش پر اوندھے منہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ ملازم نے سمجھا کہ ان لوگوں نے شاید آج کوئی تیز قسم کی شراب پی لی ہے، اس بنا پر ان کا یہ حال ہوا ہے۔ اس نے ان کے کپڑے درست کیے اور خاموشی کے ساتھ باہر چلا گیا۔ مگر بات دوسری تھی۔ یہ دراصل سر جیمز پیسن اور ان کے 2 اسسٹنٹ تھے۔ انہوں نے انسانی جسم پر کلوروفارم کے اثرات کا تجربہ کرنے کے پہلی بار اس کو سانس کے ذریعے اپنے اندر داخل کر لیا تھا۔ سمپسن ایک غریب نان بھائی کے ساتھ لڑکوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ 4 سال کی عمر میں اس نے اپنے گاؤں کے اسکول میں تعلیم شروع کی۔ اس نے تعلیم میں اتنی دلچسپی دکھائی کہ اس کا باپ اور 6 بھائی اس پر راضی ہو گئے کہ خود انتہائی ضروری مصارف پر قناعت کر کے اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر بھیجیں۔ اس طرح وہ ایڈنبرا یونیورسٹی پہنچا اور ڈاکٹری میں اس وقت کی سب سے اونچی ڈگری MD حاصل کی۔ ڈاکٹر سمپسن کو اپنے مطالعہ کے دوران معلوم ہوا کہ کلوروفارم میں بے ہوش کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس نے اس کی تحقیق شروع کر دی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ آپریشن کے وقت اگر مریض کو وقتی طور پر کلوروفارم کے ذریعے بے ہوش کر دیا تو اس کو چیڑ پاڑ کی بھیانک تکلیف سے نجات دلائی جا سکتی ہے۔ اس نے اپنی تحقیق جاری رکھی، یہاں تک کہ خود اپنے آپ پر تجربہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ کلوروفارم تو بے ضرر بے ہوشی کے لیے کامیاب طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح غریب نان بھائی کا یہ لڑکا انسان کو وہ چیز دے سکا جس کو ڈاکٹر براؤن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: دکھی انسانوں کے لیے خدا کا ایک بہترین تحفہ۔ جدید دنیا میں مغرب کی امامت کا راز اس کے اسی قسم کے باحوصلہ افراد میں جنہوں نے اپنے آپ کو کھویا تاکہ وہ انسانیت کو دیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا تاکہ وہ دوسروں کو خطرے سے بچا سکیں۔